بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور 18 دسمبر ہے، اور ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وزیر خارجہ، انہوں نے بڑا اہم ہی دورہ کیا یو اے ای کا، اور یو اے ای میں آپ کو جیسے کہ علم ہے کہ بہت سی مسائل کا پاکستان کو سامنا تھا۔ ایک تو ویزا جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ مشکل کر دیا گیا تھا، خصوصی طور پر 18 سال سے لے کر 50 سال تک کی عمر کے لیے۔ جو پہلے ویزا تھا ٹورزم کے حوالے سے، وہ ٹورسٹ ویزا جو ہے وہ نہیں لگ رہا تھا، اور 13 ممالک ایسے ہیں مسلم ممالک جن کے لیے سختیاں کر دی گئی تھی، لیکن وہ کوئی ریٹن نہیں تھیں، کوئی مطلب سرکاری طور پر کسی جگہ پہ یا کسی اس پہ موقف بھی سامنے نہیں آیا تھا، جس پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایون یہاں کچھ کمپنیز تھی پاکستان میں، جن کمپنیز کے پاس کچھ ویزاز تھے، کچھ ان کے پاس پروجیکٹس تھے، ان کو بھی جو ہے وہ فی الحال معطل کر دیا گیا تھا۔ تو اس پر جو ہے وزیر خارجہ جو ہے شاہ محمود قریشی، ان کا بہت ہی اہم دورہ رہا۔ جو کہا جا رہا ہے کہ کشمیر امور پر بھی بات ہوئی، اور خصوصی طور پر جو ہے وہ اس وقت جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں اور جو دیگر پاکستانی پاکستان سے جانا چاہ رہے ہیں، ان کو جو درپیش مسائل تھے اس پر بات ہوئی ہے۔ کیا بات ہوئی ہے اس پہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو وزیر خارجہ کی شیخ عبد بن زائد نہان سے ملاقات ہوئی، جو عرب امارات دبئی کے وزیر خارجہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر دبئی سے بھی ملاقات ہوئی، اور پاکستانیوں کی مشکلات کے حوالے سے جو ہے وہ اس پر بات ہوئی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کی 7 اسٹیٹس ہیں، اور ہر ایک اسٹیٹس میں کچھ چیزیں مختلف ہیں، اور یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے، شاید بہت سے پاکستانیوں کو علم نہیں ہے کہ جو متعدد ممالک ہیں، میکسیمم زیادہ ممالک جو ہیں جتنے مڈل ایسٹ میں ہیں، وہاں پر ایک قانون سازی ہے۔ اس قانون سازی کے مطابق جو لیبر جو ایک جس کے لیے الاؤ کی جاتی ہے، یا بزنس یا اس طرح کی باقی معاملات جو ہوتے ہیں ان ممالک کے لیے، وہ مختلف ممالک کے لیے یکساں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر یو اے ای کو جو ہے وہ 1 لاکھ لوگ چاہیے تو وہ میکسیمم جو ہے وہ بھارت سے چلے جائیں گے یا میکسیمم پاکستان سے چلے جائیں گے، یعنی ایسا نہیں۔ ان کے ہاں ایک قانون سازی ہے، ان کا ایک کوٹا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ تاکہ کسی بھی ملک کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ دوسرے لوگوں کے لیے مسائل بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ کسی ایک جیسے کہ ایریا کے لوگ ہوتے ہیں یا کسی ایک سیکٹ کے لوگوں کا زیادہ آنا، وہ بھی ان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں بادشاہت ہے، اور وہاں پر ہر چیز کنٹرول ہے، میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، یا آپ دیکھیں تو جتنے بھی وہاں پر مزدور جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو آپ نے دیکھا جو سلوک ہوتا ہے، وہ شاید دوسرے کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ چیز نظر آئی۔ دوسرا، کیونکہ 16 لاکھ پاکستانی یو اے ای کے جو 7 اسٹیٹس ہیں اس میں موجود ہیں، اور ایک بڑی خطیر رقم جو ریونیو جو ہے وہ پاکستان میں آتا ہے۔ اب کیونکہ پاکستان میں جو آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 5-6 ماہ سے یہ مزید جو زر مبادلہ ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آیا، جس میں وزیر اعظم نے ٹویٹ بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یو اے ای کی طرف سے، ایون سعودی عرب کی طرف سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیسہ واپس مانگ لیا گیا، وہاں پر کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کیا گیا، اس طرح کے روزگار کے مواقع جو ہے وہ نہیں رہے۔ تو اب ایک تو یہ دونوں جو وزیر خارجہ ہیں ان کے مابین پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین تعلقات کے فروغ کے لیے ادارہ جاتی جو میکانزم ہے اس کو بنانے کی بات کی گئی۔ وزیر خارجہ نے اماراتی جو ہم منصب ہیں اور وزیر خارجہ ہیں ان کو دورہ پاکستان کی دعوت کی، جو کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے خوش دلی سے اس کو جو ہے وہ قبول کیا، اور دونوں وزراء خارجہ کے مابین باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت بھی کی گئی، اور جو ایسی کمپنیز ہیں جن کے پاس ویزاز موجود ہیں جو کام روک دیا گیا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ فی الحال فوراً جو ہے بحال کر دیا جائے گا، اور مزید جو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان افغان امن عمل سمیت خطے میں کشمیر کے حوالے سے بھی امن و استحکام کے لیے اپنی مخلصانہ کاوشیں جو ہے وہ دونوں ممالک جاری رکھیں گے، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ 16 لاکھ کے قریب جو پاکستانی گزشتہ کئی دہائیوں سے متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان اور یو اے ای کے مابین عوامی سطح پر روابط کے فروغ میں یو اے ای میں مقیم جو پاکستانی کمیونٹی کا کردار انتہائی اہمیت کا عامل ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے معاملے کے بعد اسرائیل کو جہاں پر ہم نے دیکھا کہ یو اے ای، کیونکہ اب تو کہا جا رہا ہے نیکسٹ منتھ میں باقاعدہ طور پر اسرائیل کا دارالخلافہ جو ہے وہ بھی یو اے ای میں موجود ہوگا، تو ایک تو نظر یہ آ رہا ہے کہ
جو یو اے کے ساتھ تعلقات جو ہے بہتر ہو گئے، اور ایسے 13 ممالک تھے مسلم جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو اسرائیل کے حوالے سے بڑی سخت پالیسی ان کے ممالک میں موجود ہے، اس لیے ان کو دبئی آنے سے شاید ان کے اوپر ریسٹرکشنز موجود ہیں۔ اور اس وقت کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اس طرح کا ٹورزم بھی نہیں ہے، تو ٹورزم کے حوالے سے جو ویسے ٹورسٹ تھے ان کو ویزا تو آلموسٹ اس وقت 90% جو ہے وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اور باقی جو جن کے پاس وہاں کا موجود ہے ویزا موجود ہے، یا جو ان کے پاس بزنس ہے یا وہاں جاب کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کئی جگہ پہ مشکلات کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے وزیر خارجہ کا ہنگامی دورہ ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے کے بعد جو حامی بھری گئی ہے کہ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس ابھی تک جابز موجود ہیں وہ واپس جا سکتے ہیں، وہاں پر موجود پاکستانیوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، اور جو آنے والے دن ہیں اس میں جو پالیسی ہے ویزا پالیسی اس میں بھی نرمی برتی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک ممکن جو ہے وہ ہوگا، ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ دوسری اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو سرین ایئر لائن ہے اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک لائسنس ملا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سرین جو ایئر لائن ہے وہ کافی عرصے سے کام کر رہی تھی، لیکن اب کیونکہ فائنلی اس کو پرمیشن مل گئی ہے، اور نیکسٹ منتھ سے یو اے ای کے لیے خصوصی پروازیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی سرین انٹرنیشنل ایئر لائن کی۔ اور کیونکہ بڑے عرصے سے سرین ایئر لائن جو ڈومیسٹک میں تو آپریٹ ہو رہی تھی، لیکن انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں وہ سرین انٹرنیشنل ایئر لائن کی وہ نہیں تھی۔ اب اجازت اس کو مل گئی ہے، اور مزید بھی ہم نے دیکھا کہ کہا جا رہا ہے کہ نئی ایئر لائن جیسے ایئر سیال جو ہے وہ ابھی جس کا افتتاح بھی کیا وزیر اعظم عمران خان نے، وہ بھی، اور باقی جو کئی ایئر لائنز ہیں وہ بھی جو ہے پائپ لائن موجود ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سی اے اے کے جو ڈائریکٹرز ہیں، ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ نے نجی ایئر لائن کو انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی اجازت دیتے ہوئے اس حوالے سے باقاعدہ تو نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور نجی ایئر لائن کو بین الاقوامی فلائٹ شیڈیول جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کابینہ کی منظوری کے بعد یہ دی گئی ہے، باقاعدہ طور پر منظوری دی گئی ہے، اور نجی ایئر لائن سرین ایئر سعودی عرب متحدہ یعنی یو اے ای میں اپنا فلائٹ آپریشن جنوری 2021 سے شروع کر دے گی باقاعدہ طور پر۔ یہ ایک خوشخبری۔ ساتھ ساتھ آپ کو ایک بتاتا چلوں، اس وقت ایک فراڈ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ آپ کسی اپنے دوست پر بھی اب اس طریقے سے شاید اعتبار نہیں کر سکتے جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ 3-4 دنوں میں 3-4 اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں کہ اپنا ہی دوست جو ہے وہ ساتھ لے کے گیا اور اس کو دوست کو بے ہوش کیا اور اس کا گردہ نکال دیا گیا۔ ابھی ریسنٹلی 1-2 واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ایک دوست نے ایک دوست سے پیسے لینے تھے 50,000، تو اس کو مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ دوست کو لے آئیں، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بے ہوش کر کے اس کا ایک گردہ نکال دیا گیا، اور اس کے بعد وہ 3 دن کے بعد بیمار رہا تو اس کے والد کو ہاسپٹل سے بتایا گیا کہ اس کا ایک گردہ نکال لیا گیا۔ ابھی ایک اور ریسنٹلی نوکری کا جھانسا دے کر نوجوان کا گردہ نکال لیا گیا۔ یہ جو ہے نوکری کا جھانسا دے کر نوجوان سے جو گردہ نکالا گیا ہے وہ واقعہ گجو ماتا کے رہائشی اختر کا کہنا ہے کہ اس کے 20 سالہ بیٹے بلال کو سرکاری نوکری دلوانے کے لیے ایک دوست، وہ بھی دوست تھا، دوست ندیم نے جنرل ہاسپٹل میں اس کو بلایا، بطور ڈرائیور نذیر کے ساتھ ملوایا، جو اسے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے اور راستے میں نشہ آور اور مشروب پلا کر اس کو بے ہوش کر دیا گیا۔ ہاسپٹل میں جا کے اس کا گردہ نکال لیا گیا، اور اس کے بعد اس کو واپس گھر کے قریب پھینک کے واپس چلے گئے۔ اب یہ کہا گیا کہ قریبی ہاسپٹل سے جب چیک کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا دایاں گردہ جو ہے وہ غائب ہے۔ والد نے اس کے بعد پولیس میں مقدمہ درج کروا لیا ہے۔ تو اس طرح کی جو ایک انسیڈنٹس ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو ہی بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، تو نئے فراڈ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے خود بھی بچیے اور اپنے دوستوں تک بھی یہ میسیج ضرور پہنچائیے کہ آج کل جس طریقے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مزید آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔